زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ بظاہر یہ دو لفظی جملہ ہے، لیکن اتنا وزنی جملہ ہے کہ جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے سیدھا ہی جنت چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں کہ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، اور اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا۔ اکثر و بیشتر جہاں بھی اقیموا الصلاۃ کہا وہاں ساتھ آتوا الزکوٰۃ کہا۔ تو شرعی طور پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ نفل کے طور پہ سمجھ لیں کہ جی ادا کر دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ادا کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہا جی اس میں کوئی تشنگی ہے، لہذا ایک سیشن اور ہونا چاہیے۔ تو آج کے گفتگو میں انشاءاللہ تعالی اور آج کے بیان میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل مزید آپ کے سامنے اجاگر ہوئے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو بندے زکوٰۃ ادا نہ کریں تو وہ کتنی وعید کے مستحق ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے اس کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ جو بندہ جوڑ کے رکھتا ہے، سونا ہو چاندی ہو، اور اس کے وہ مالک نصاب بھی ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مالک نصاب ہے، یعنی اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور پھر بھی وہ ادا نہیں کرتا، تو ایسے کے لیے یہ وعید ہے کہ ایسے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اسے داغا جائے گا، اور اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں اس عذاب سے۔ یاد رکھیں احادیث کریمہ میں اس کے فوائد بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا وہ اپنے اسلام کی تکمیل کرتا ہے۔ جیسے اسلام کے 5 ستون ہیں، ہمارے دین کے 5 ستون ہیں۔ ایک ہے کلمہ محمدی، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، رمضان۔ تو یہ جو 5 پلر ہیں ان میں سے ایک پلر زکوٰۃ کا ہے، ایک پلر زکوٰۃ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عمارت جن پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر ان میں سے ایک پلر بھی نہ ہو تو پھر کیا اثر ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم دھڑام کر کے وہ عمارت گر جائے۔ یعنی اسلام اور ایمان کہیں ایسا نہ ہو وہ دین مجھ سے اور آپ سے چھوٹ جائے اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ایمان سے بڑی، اسلام سے بڑی، دین سے بڑی مسلمان کے لیے کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا دھن اور سب سے بڑا میرے اور آپ کے لیے قیمتی سرمایہ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال شر سے دور رہتا ہے، اس میں شر نہیں، ہمیشہ خیر ہی خیر رہتی ہے، یعنی اس کا مال برکت والا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے والدین میں اوپر لوگ آتے ہیں اور جتنے ہماری اولاد میں نیچے آتے ہیں، یعنی اصول میں اور فروع میں جتنے لوگ آتے ہیں، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ وغیرہ، پڑ دادا، پڑ نانی، نیچے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آئیں گے ان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر ان کو دینا ہو، مثلا والد اگر غریب ہے، والدہ غریب ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دیں گے، آپ تحفتاً دیں گے، ان کو جو ہے ہدیہ پیش کریں گے، ان کو اپنی دیگر مال میں سے خوشی سے پیش کریں گے، یہ ضروری ہو۔ اسی طرح اولاد اگر غریب ہے اور ان کی اولاد غریب ہے یا کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، کسی اور مستحق کا ہے، تو اس کو آپ دیگر دوسرے مال میں سے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر پیش کریں گے، اور لازمی کرنا چاہیے، اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے تو لازمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بیوی ہے وہ
اپنے خامند کو نہیں دے سکتی، بھلے وہ امیر ہے یا غریب ہے. اسی طرح یہ جو خامند ہے یہ اپنی بیوی کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ویسے دوسرے پیسے دے سکتا ہے. اب اس پر بہت سارے مسائل ہیں. بہت سارے مسائل میں سے میں چند مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں جو بہت ہی زیادہ یعنی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مسائل ان لوگوں کے لیے کہ جو شاید ان مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے. مثلاً کہ کتنا تولہ سونا ہو، کتنی چاندی ہو. سیدھی سی بات ہے 7.5 تولہ سونا ہو. بھائی سونا کا مطلب صرف سونا ہو اور اس پر زکوٰۃ گزر جائے. ابھی چاندی کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ سونے کی سن لیں کہ سونے پر 1 سال گزر جائے، کامل 1 سال اسلامی اور مہینے کا جو سال ہے وہ گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. اگر اس سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ، 1 ماشا بھی کم ہو 7 تولے سے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن کب کہ جب صرف تولہ سونا ہو، اس کے علاوہ نہ آپ کے پاس چاندی ہو، نہ آپ کے پاس پیسے ہوں، نہ انویسٹمنٹ ہو جو آپ نے پیسے لگائے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس پیسے کے آپ مالک ہیں اگر وہ ہوں تو پھر تو آپ ملائیں گے، ان پیسوں کو ملائیں گے. مثلاً 7 تولے سونا ہے کسی کے پاس، 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے پاس، اور 1000 روپیہ بھی ہے. میں مثال دیتا ہوں. تو یہ سارا اس کے ساتھ جمع کر کے، مالک نصاب تو وہ موجود ہے، اب اس کو جمع کر کے تو وہ اس سونے کی زکوٰۃ بھی دے گا. وہ اب اس 7 تولہ سونے کی زکوٰۃ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ 7 تولہ اس وقت ہے کہ جب خالصتاً 7 تولہ ہو، نہ آپ کے پاس چاندی ہے، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، نہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر 7.5 تولہ چاندی کا اعتبار ہو، 7.5 تولہ سونے کا اعتبار ہوگا. اگر اس کے پاس مالک نصاب ہے، مثلا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے، یعنی مالک نصاب وہ ہے. اب مالک نصاب ہونے کے بعد بے شک آپ کے پاس 1 تولہ بھی ہے، آدھا تولہ بھی ہے، تو اس کے پیسے شامل کیے جائیں گے. مثال کے طور پر یعنی اب اس سے اگلا مسئلہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. شاید آپ نے یہ پہلے نہ سنا ہو، لیکن نہ سننا یہ آپ کے بے علمی کی دلیل ہے، مسئلہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ سال ہونے کے لیے مثال کے طور پر 1 دن باقی ہے، وہ مالک نصاب ہے، یعنی کم از کم اس کے پاس 50,000 روپیہ ہے جس پر سال گزر چکا ہے، یعنی 1 دن رہ گیا، 1 دن بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب وہ 1 دن پہلے 1 کروڑ روپیہ اس کو مل جاتا ہے، 1 لاکھ مل جاتا ہے، 10 لاکھ مل جاتا ہے، تو وہ اس 10 لاکھ کا کیا ہوگا؟ اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. چاہے اس کے اوپر سال گزرے یا نہ گزرے، ظاہر ہے وہ تو 1 دن پہلے آیا ہے، سال تو گزرا ہی نہیں. بندے کے پاس 1 دن پہلے آیا ہے، سال تو گزرا ہی نہیں. کروڑوں روپے آ گئے یا لاکھ روپے آ گیا یا 20 روپے آ گئے، جیسے بھی آ گئے، جتنے بھی ہوں گے وہ ایڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ مل کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے.